حضرت اکرام، میں سیکنڈ ویلاگ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے ویلاگ میں اعلان کیا تھا کہ میں موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. اور آج 29 مارچ سن 2023 ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو میں نے گزشتہ اعلان کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ چین نے ریکارڈ ترقی کی ہے اور وہ سپر پاور بالکل بننے جا رہا ہے. اس لیے وہ بہت امریکہ کی طرف سے بہت زیادتی ہیں، اس لیے کہ جو چین میں جو انہوں نے ایک مکسڈ نظام، سرمایہ داری نظام کے ساتھ سمبندھن کر کے سوشلزم کا، ویسے تو انہوں نے اپنی ترقی کی فاؤنڈیشن جو ہیں، بنیادیں جو ہے وہ سوشلزم پر ہی استوار کی، کہ یہاں تک استوار کی کہ امریکیوں کو خود جو ہے وہ اس کے ساتھ جو کہ بہت جارحانہ ہوسٹائل وہ رکھتے تھے اور اس کو روکے ہوئے تھے تو چین کو، تو اس کو ان سے پھر انہوں نے اپنے تجارتی تعلقات بحال کیے. اقوام متحدہ میں اس کو ریپرزنٹیشن نہیں تھی، وہ دلوائی، سلامتی کونسل کا ممبر بنا. یہ سب باتیں جو تھیں وہ چین کی ترقی کو دیکھ کر کہ اب اسے ہم نہیں روک سکتے، تو امریکیوں نے یہ پالیسی جو تھی وہ اختیار کی تھی. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوویت یونین کو، اس طرح پھر اس حکمت عملی کے حوالے سے سوویت یونین کو تحلیل کرنے میں جو ہے وہ امریکی کامیاب بھی ہوئے. اس میں ایک ریزن یہ بھی اسے بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ بگ ریزن ہے. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ چین نے ریکارڈ کر دی. اس کے بعد پھر چین نے جو گزشتہ 40 سال میں یعنی امریکہ کے ساتھ، یعنی عالمی سرمایہ داری کے ساتھ سمبندھن کرنے کے بعد جو ہے وہ ترقی کی، اس کی رفتار تو پھر بہت زیادہ رفتار. تو ناظرین اکرام، ہوتا بھی یہ ہے کہ بنیادیں نظر نہیں آیا کرتی، لیکن اوپر کی عمارت جو ہے وہ بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں بنیادیں ہی ہوتی ہیں. موضوع تنگ نے ایک طبقاتی شعور کی بنیاد پر، قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر چینیوں کو آرگنائز کیا، چینی عوام کو، اور وہ انتہائی پستی میں گرے ہوئے چینیوں کو وہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے. اور موضوع تنگ اور ایک انقلاب کے حوالے سے وہ مسلسل ترقی کر رہے تھے، اور چین جو تھا اس کا سوویت یونین سے زیادہ بریلینٹ کردار تھا مظلوم قوموں کی آزادی کے حوالے سے اور مظلوم لوگوں کی اس کے حوالے سے، کہ چین بہت سپورٹ کرتا تھا. لیکن وہ سپورٹ جو بیرونی ملکوں کے کمزور لوگوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، ان کی آزادی کی تحریکوں کو، چھوٹی قوموں کی آزادی کی تحریکوں کو، جو سپورٹ چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک مفاہمت کے تعلقات ہوئے، وہ بتدریج کیا وہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ چینی جو ہیں وہ اس حوالے سے، لیکن ان کی وہ جو انہوں نے پالیسی یہ اختیار کی گئی کہ سب سے پہلے بیرون انقلاب کو سپورٹ کرنے کی بجائے پہلے چین کے عوام کو جو ہے ان کو خوشحال بنایا جائے. تو اس پالیسی پر وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ آج وہاں پر کوئی آدمی ان پڑھ نہیں، کوئی آدمی بے گھر نہیں، کوئی آدمی تعلیم کے بغیر نہیں، کوئی شخص جو ہے وہاں پر بے روزگار نہیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو جو انہوں نے حاصل کی. اور وہ مسلسل جو ہے وہ جنہوں نے کہ آبادی پر بہت پابندی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے اب 2-3 بچے جو ہے وہ پیدا کرنے کی اجازت بھی بحال کر دی ہے. اصل میں سوشلزم جو ہے یہ ایک پروگریسو سٹیج ہے جو کہ صنعتی سرمایہ دارانہ نظام کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جس میں کہ پیداواری ذرائع جو ہیں وہ انڈیویجولز کے قبضے سے، چند لوگوں کے قبضے سے لے کر وہ پھر پوری سوسائٹی اس کو پھر وہ دیا جاتا ہے. تو اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ منصوبہ بند معیشت کی بات، اس پر تو ہم پھر بعد میں بات کریں گے، کہ اسٹیٹسٹکس کا بہت تعلق ہوتا ہے سوشلزم میں، کہ اس میں جو ہے وہ شرح منافع جو ہے اس کی بنیاد پر کام نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس میں معمولی منافع کی بنیاد پر نظام کو آگے بڑھایا جاتا ہے. جبکہ سرمایہ داری نظام میں تو ترقی کا راز یا ترقی کا ستون یا ترقی کی جو بنیاد جو ہے وہ شرح منافع ہی ہوتی ہے. تو ناظرین اکرام، میں اس بارے میں جو آپ سے بتانا چاہتا تھا گزشتہ اس میں نے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے حیرت انگیز صنعتی اس حوالے سے، سائنسی حوالے سے بھی ترقی کی ہے. گزشتہ دنوں ایک بہت ہی خوبصورت
لڑکی کی فوٹو آئی تھی جو کہ رپورٹ انہوں نے تیار کیا، اور وہ تمام کام جو ہے وہ وہ مصنوعی ذہانت کی بنیاد پہ انہوں نے تیار کی، اور وہ اتنی زبردست اور قیمت بھی بہت معمولی تھی کہ وہ گھر کے سارے کام، یعنی سیکس ڈیوٹی سے لے کر وہ تمام گھر کے کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو دینا اور دوسرے ایسے بے شمار کام جو ہے وہ ہدایات کے مطابق کرتی ہے، پھر آپ سے وہ آپ کے اس سہولت کے مطابق گپ شپ بھی کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک برائے فروخت انہوں نے مارکیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے بھیج دی ہے، جس کے بارے میں بتایا یہ گیا تھا نیوز رپورٹس کے مطابق کہ انڈیا میں اس میں بہت دلچسپی پائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب ایک اور حال ہی میں کل ہی ایک خبر ہماری نیوز ہم سے گزری کہ چین نے جو ہے وہ درختوں کی کٹائی کے لیے جو ہے وہ لیزرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو عام سطح پر اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں اس ترقی کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو مجھے موضوع تنگ کا وہ جو وفات پانے سے پہلے، آن جہانی ہونے سے پہلے موضوع تنگ نے جو ایک لاسٹ ان کا انٹرویو ہے، اس زمانے میں یہ پہلے پیکنگ یونیورسٹی کہلاتا تھا، تو پھر وہ بیجنگ یونیورسٹی اس کا نام جدید رکھا گیا، جو پرانے کسی حوالے سے اس کا نام یہ رکھا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پیکنگ جو تھا یہ سامراجی لاحقہ اس میں آتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنا اوریجنل چین قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیجنگ یونیورسٹی نام رکھا۔ تو میں اس میں وہ دوں گا کہ موجود بہت مطمئن یعنی اس کا اطمینان نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر مطمئن تھا اپنے آخری عمر میں، اور وہ جانے کے لیے تیار تھا کہ وہ بیجنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس کا ایک وفد ملا، اور وفد نے سوال کیا کہ بابا جی، موجودوں سے کہا کہ جناب چیئرمین صاحب آج کل آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دو باتیں، چیئرمین موجودوں نے کہا اسٹوڈنٹ سے کہ میں دو باتیں سوچ رہا ہوں۔ نمبر 1، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی طبی عمر پوری کر چکا ہوں اور میں اب گڈ بائی ہو جاؤں گا، اب میں چلا جاؤں گا دنیا سے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ موضوع تم کہہ رہا ہے جو کہ ایک اسپیچ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، عوام ہمارے خدا ہیں، عوام ہمارے خدا ہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہمارے ہاں بھی جو بہت سے بزرگ ہیں ان کا بھی یہ فلسفہ جو ان الحق کے حوالے سے ہے، وہ یہی انسانیت کے حوالے سے وہ تھا۔ تو موضوع تم نے یہ کہا کہ میں اب گڈ بائی کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی طبی عمر جو ہے یہ طبی عمر پوری کر چکا ہوں، تو اب مجھے چلے جانا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا میں یہ بات سوچتا ہوں۔ دوسرا وہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دوسری بات میں سوچ کر مخبور ہو جاتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو جو بہت پستی میں تھی اس کو میں نے شاہراہ ترقی پہ ڈال دیا ہے، اسے میں نے اس راستے پہ ڈال دیا ہے کہ یہ اب روز بروز دن بدن بہت ہی زیادہ ترقی کرتی چلی جائے گی۔ موجودوں کی یہ پیشین کوئی بہت ہی درست ثابت ہوئی۔ ناظرین کرام، موجودوں نے ایک اور پیشین کی اور انہوں نے وارن کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہی انہوں نے ثقافتی انقلاب شروع کروایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چین کے عوام کے اندر سے جو ہے وہ سامراجی سرمایہ داری ذہنیت رکھنے والے طبقے کو پھر ڈومینیٹ کر جائیں۔ اس کے لیے عام لوگوں کو بہت تیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ جو ذہنی ہے اپنے آپ کو درست بالا تر سمجھنے کا جو ایک رجحان، ایک فلسفہ ختم اور خناسیت پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے موجود نے کلچرل ریولیوشن شروع کیا تھا، جسے ثقافتی انقلاب کے نام سے، اگرچہ وہ ویسٹرن نے اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجود نے چائنا کو انقلابی راہوں پر قائم رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا تھا، اگرچہ وہ عمر کے حوالے سے اس حصے میں تھے کہ وہ ریولیوشن مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا کہ اسے خود ڈراپ کرنا پڑا۔ تو لیکن ایک بات تو موجود کی یہ بہت ثابت ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں یہ سوچ کر مخمور ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو شاہراہ ترقی کے مطابق کر دیا ہے، اب وہ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ یعنی ان کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ خالص امریکہ کے سرمایہ داری نظام نے جو ترقی کی اس سے کہیں زیادہ سپیڈ رفتار سے جو ترقی ہے وہ چائنا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے یہ ویلاگ پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اس سے عوام تک انہیں باخبر کیا جائے
پھر اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل آپ ہی کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب فرمائیے گا۔ اللہ حافظ، اور دوستوں سے بھی کہیے۔